بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو گھوڑے کے متعلق ایسے حقائق بیان کریں گے جو اس سے قبل شاید ہی آپ نے سنے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر گھوڑے کی قسم کیوں کھائی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھوڑے کی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کیا ارشاد فرماتے تھے، اور سب سے پہلے وہ کون سے پیغمبر تھے جنہوں نے اس پر سواری کی، اور جنت کے اندر کن جنتی لوگوں کو گھوڑے عطا کیے جائیں گے، اور گھوڑے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے تخلیق فرمایا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر تمام چوپایوں کو پیش کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے گھوڑے کا ہی انتخاب کیوں کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں سے کیوں محبت کیا کرتے تھے۔ معزز دوستو، ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ گھوڑے کو عربی میں الخیل کہتے ہیں۔ اس کے معنی ہے اکڑ کر چلنے والا۔ چونکہ گھوڑے کی چال میں بھی اکڑنا پایا جاتا ہے، اس وجہ سے گھوڑے کو الخیل کہتے ہیں۔ معزز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر گھوڑے کی قسم اس کے شرف کو بیان کرنے کے لیے کھائی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ کر دوڑتے ہیں۔ ان گھوڑوں سے مراد غازی یعنی جہاد کے گھوڑے ہیں جو دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اپنی انگلیاں اپنے گھوڑوں کی پیشانی کے بالوں پر پھیر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک خیر کو گھوڑوں کی پیشانی میں گرا دے کر باندھ دیا ہے، یعنی لازم کر دیا ہے۔ اس حدیث شریف میں پیشانی سے مراد وہ بال ہیں جو پیشانی پر لٹکے رہتے ہیں، اور صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاتحہ خوانی کے بعد یوں ارشاد فرمایا کہ مجھ کو یہ اشتیاق ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں۔ صحابہ کرام علی رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ تو میرے اصحاب ہو، میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی تک نہیں آئے۔ صحابہ کرام علی رضوان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو لوگ ابھی تک دنیا میں نہیں آئے ان کو آپ کیسے پہچان لیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض کرو کہ کسی شخص کے پاس گھوڑے ہیں اور ان پر کوئی نشان سفیدی کا ہے، اور وہ بہت سے گھوڑوں کی جماعت میں ملے جلے کھڑے ہیں، تو کیا وہ شخص اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچان پائے گا؟ صحابہ کرام علی رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ضرور پہچان لے گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگ اسی طرح آئیں گے کہ ان کی پیشانیاں وضو اور سجدہ کے اثر سے جگمگاتی ہوئی ہوں گی، اور میں حوض کوثر پر ان کا پیش رو ہوں گا۔ اور بہقی شریف کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت قیامت کے دن اس حالت میں آئے گی کہ ان کے اعضائے سجود سفید ہوں گے اور اعضائے وضو چمکتے ہوئے ہوں گے۔ یہ حالت اس امت کے علاوہ اور کسی امت کی نہیں ہوگی۔ معزز دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑے کو کس طرح تخلیق فرمایا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چوپایوں کو حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے صرف گھوڑے کا انتخاب کیوں کیا؟ علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حاکم ابو عبداللہ کی تاریخ نشاپور میں ابو جعفر حسن بن محمد بن جعفر کے حالات میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھوڑے کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو باد جنوبی سے کہا کہ میں تجھ سے ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو میرے دوستوں کے لیے عزت اور دشمنوں کے لیے ذلت کا ذریعہ بنے، اور جو میرے فرما بردار بندے ہیں ان کے لیے زیب و زینت ہو۔ تو ہوا نے جواب دیا کہ اے میرے رب، آپ شوق سے ایسا جانور پیدا کریں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا میں سے ایک مٹھی لی اور اس سے گھوڑا پیدا کر دیا۔
چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑے سے فرمایا کہ میں نے تجھ کو عربی و نسل پیدا کیا اور خیر کو تیری پیشانی کے بالوں میں گرا دے کر باندھ دیا۔ تیری پشت پر اموال غنیمت لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جائیں گے۔ تیری فراخی رزق کا خود میں کفیل ہوں گا اور رزق پر چلنے والے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں تیری مدد کروں گا۔ تیرے مالک کو تیری ضرورت اپنی حاجت روائی اور دشمنوں سے لڑائی کے لیے ہوا کرے گی، اور میں عن قریب تیری پشت پر ایسے لوگوں کو سوار کروں گا جو میری تسبیح و تحلیل اور تکبیر و تحمید کیا کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحلیل، تکبیر اور تحمید کرتا ہے تو فرشتہ ان کو سن کر انہی الفاظ میں اس کا جواب دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب فرشتوں کو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑا پیدا کیا ہے تو انہوں نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا کہ اے ہمارے رب، ہم تیرے فرشتے تیری حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، ہمارے لیے بھی آپ کا کچھ انعام ہے؟ فرشتوں کی یہ عرض داشت سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے گھوڑے پیدا کر دیے جن کی گردنیں بختی اونٹوں کی گردنوں کے مشابہ تھیں۔ ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں میں سے جس کی چاہے گا مدد کرے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب گھوڑے کے قدم زمین پر جم گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ میں تیری ہنہناہٹ سے مشرکوں کو ذلیل کروں گا اور ان کے کانوں کو اس سے بھر دوں گا اور اس سے ان کے دلوں کو مرعوب کر کے ان کی گردنوں کو پست کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام چپایوں کی مخلوق کو حضرت آدم علیہ السلام کے روبرو پیش کرنے کا حکم فرمایا تو ان سے کہا کہ میری اس مخلوق میں جس کو چاہو پسند کر لو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے گھوڑے کو پسند کیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، اے آدم علیہ السلام، تو نے اپنے اور اپنی اولاد کے لیے ابداً لا آباد تک عزت کو اختیار کیا۔ جب تک وہ زندہ رہیں گے عزت بھی ہمیشہ رہے گی۔ اور شفاء الصدور میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے اوپر کے حصے سے گھوڑے نکلتے ہیں اور نیچے کے حصے سے بھی، اور ان گھوڑوں کے لگام یاقوت کے ہوں گے، نہ مولید کریں گے نہ پیشاب، ان کے بازو ہوں گے اور ان کے قدم حد نگاہ پر پڑیں گے۔ جنتی ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے اڑتے پھریں گے۔ ان کو اڑتا دیکھ کر ان کے نیچے کے طبقہ کے لوگ کہیں گے، اے ہمارے رب، تیرے ان بندوں کو یہ انعام و اکرام کس وجہ سے حاصل ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یہ لوگ شب بیداری کرتے تھے اور تم لوگ سوتے رہتے تھے، یعنی کہ نماز تہجد ادا کرتے تھے، اور یہ لوگ دن میں روزے سے ہوتے اور تم کھانا کھایا کرتے تھے، یہ خرچ کرتے تھے اور تم بخل کیا کرتے تھے، یہ لوگ جہاد میں قتال کرتے اور تم بزدلی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان عرض کرنے والوں کے دلوں میں رضامندی ڈال دے گا، چنانچہ وہ اپنی قسمت پر راضی ہو جائیں گے اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ معزز خواتین و حضرات، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ کون سے پیغمبر تھے جنہوں نے گھوڑے پر سواری کی۔ معزز دوستو، جو شخص سب سے پہلے گھوڑے پر سوار ہوئے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اسی وجہ سے گھوڑے کو عراب کہتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ دوسرے جانوروں کی طرح وحشی تھا۔ چنانچہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھانے کا حکم فرمایا تو یہ بھی فرمایا کہ میں تم کو ایک ایسا خزانہ دوں گا جس کو میں نے خاص تمہارے لیے ہی رکھ چھوڑا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم بھیجا کہ باہر جاؤ اور اس خزانہ کے حصول کے لیے دعا مانگو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اجیاد، مکہ مکرمہ کا ایک پہاڑ ہے، اس پر تشریف لے گئے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام دعا کے الفاظ سے بھی ناواقف تھے اور اس خزانے سے بھی ناواقف تھے جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعا کا الہام ہوا۔ جب آپ علیہ السلام دعا مانگ چکے تو سرزمین عرب کے جتنے وحشی گھوڑے تھے وہ سب کے سب
حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر جمع ہو گئے اور سب نے گردن اطاعت آپ علیہ السلام کے سامنے جھکا دی۔ اسی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ تم لوگ گھوڑے پر سوار ہوا کرو، کیونکہ یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے۔ نسائی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ازواج مطہرات کے بعد گھوڑوں سے زیادہ کسی سے محبت نہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی گھوڑا ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہر صبح اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ دعا مانگنے کی اجازت نہ دی جاتی ہو کہ اے اللہ، بنی آدم سے جس کو تو نے میرا مالک بنایا ہے اور مجھ کو اس کا مملوک بنایا ہے، تو مجھ کو اس کے نزدیک، اس کے اہل و عیال اور اس کے مال سے زیادہ محبوب بنا دے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑے کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ گھوڑا جو رحمان کے لیے ہو، نمبر 2 وہ جو انسان کے لیے ہو، نمبر 3 اور وہ جو شیطان کے لیے ہو۔ رحمان کے لیے وہ گھوڑا ہے جو فی سبیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں سے قتال کرنے کی غرض سے پالا جائے، اور انسان کے لیے وہ گھوڑا ہے جس پر وہ مسافت طے کرے، اور شیطان کے لیے وہ گھوڑا ہے جس پر کہ بازی یعنی شرط لگا کر وہ ریس لگائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن پاک کی اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو لوگ اس میں مذکور ہیں وہ کون ہیں؟ ترجمہ: وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں دن رات میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، بس ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ چنانچہ اس آیت کے جواب میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اصحاب خیل یعنی گھوڑے والے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے پر خرچ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے کہ جس کے ہاتھ صدقہ بانٹنے کے لیے ہر وقت کھلے رہیں اور کسی بھی وقت بند نہ ہو۔ قیامت کے دن ان گھوڑوں کی لید اور پیشاب سے مشک جیسی خوشبو آئے گی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ 3 کھیل کے علاوہ کسی کھیل میں شریک نہیں ہوتے۔ نمبر 1 ایک تو مرد کا اپنی عورت سے کھیلنا، یعنی کہ اس کا دل بہلانے کے لیے اسے ہنسی مذاق کرنا، دوسرا گھوڑے دوڑانا، اور تیسرا تیر بازی کرنا۔ اور گھوڑے دوڑانا شرط لگا کر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مطلقاً گھوڑے کو دوڑانا چاہیے۔ شرط لگا کر یا بازی لگا کر گھوڑے کو دوڑانا جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک اعرابی شخص حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں پہنچا اور عرض کرنے لگا کہ مجھ کو گھوڑوں سے محبت ہے، تو کیا جنت میں بھی گھوڑے ہوں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو جنت میں داخل ہوا تو تجھ کو وہاں پر پردار یاقوت کے گھوڑے ملیں گے، تو ان پر سوار ہو کر جنت میں جہاں چاہے گا اڑتا پھرے گا۔ معزز دوستو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے گھوڑوں کے یہ نام تھے۔ نمبر 1 سکب۔ یہ نام آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس وجہ سے رکھا تھا کہ وہ گھوڑا پانی کی روح کی طرح تیز چلتا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک گھوڑے کا نام مرتجز تھا، اور یہ نام اس کے خوش آواز ہونے کی بنا پر تھا۔ نمبر 3 آپ علیہ السلام کے ایک گھوڑے کا نام لحیف تھا۔ لحیف کے معنی لپیٹنے اور ڈھانکنے کے آتے ہیں، چنانچہ یہ گھوڑا اپنی تیزی کے سبب راستے کو لپیٹتا تھا، اسی وجہ سے اس کا نام لحیف رکھا گیا۔ نمبر 4 آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک گھوڑے کا نام لزاز تھا۔ نمبر 5 ایک کا نام جلاوح تھا۔ نمبر 6 اسی طرح ایک گھوڑے کا نام فرس تھا۔ نمبر 7 آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک گھوڑے کا نام ورد تھا۔ اس گھوڑے کو آپ علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ فرما دیا تھا، اور اس گھوڑے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوقت جہاد سوار ہوا کرتے تھے، اور یہ وہ گھوڑا تھا جو بہت سستے داموں بکتا ہوا ملا تھا۔ معزز خواتین و حضرات، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو گھوڑوں سے بہت محبت تھی، چنانچہ ایک دن آپ علیہ السلام نے گھوڑوں کی دوڑ لگائی، اور آپ علیہ السلام ان گھوڑوں کی دوڑ میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت جاتا رہا اور سورج غروب ہو گیا۔ جب آپ علیہ السلام کو بعد میں اس چیز کا پتہ چلا
تو آپ علیہ السلام بہت افسردہ ہوئے اور آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ اور استغفار کیا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ میرے پاس گھوڑوں کو لایا جائے۔ چنانچہ تمام گھوڑوں کو آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے اس عمل سے خوش ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے تخت پر سوار ہو کر ہوا میں سیر کیا کرتے تھے، اور جہاں پر آپ علیہ السلام نے جانا ہوا کرتا تھا وہ ہوا بہت تیزی کے ساتھ آپ علیہ السلام کو وہاں پر پہنچا دیا کرتی تھی۔ اور اسی واقعہ کے ضمن میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی چیز کو ترک کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھ کر اور بہتر چیز اس شخص کو عطا فرما دیتا ہے۔ معزز دوستو، گھوڑے کا شرعی حکم یہ ہے کہ گھوڑے کو کھانا مکروہ ہے، کیونکہ یہ ایک جنگی ہتھیار ہے، اسی وجہ سے گھوڑے کو کھانا مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر جاندار کے ساتھ محبت کرنے اور اس پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کفار کے خلاف جہاد کرنے کی تمام امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائے، اور تمام امت محمدیہ کو اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے، اور کفار کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔